پاکستان ایک ایسا ملک جس کے قیام کے 64 سال بعد اس کے قیام کی داستان اور اہمیت صرف اسکول کی کتابوں تک رہ گئی ہے۔ ہم آزاد ہیں، لیکن ہماری قوم کے ہر فرد کے لیے آزادی کا مطلب الگ الگ ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے آزادی 2 وقت کی روٹی ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے آزادی ان روٹی کی ترسنے والوں کو نظر انداز کرنے کا نام ہے۔ ہم تعلیم یافتہ ہیں، لیکن ہماری خواہشات کے خلاف کھڑے ہونے والا علم جہالت اور اس علم کو بتانے والا شخص جاہل کہلاتا ہے۔ ہم سیاست سے خوب واقف ہیں، مگر پچھلے 50 سالوں سے ہم ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ کے بیچ میں آج تک لٹک رہے ہیں۔ ہمیں اپنے ملک سے پیار ہے، لیکن صرف تب تک جب تک کسی اور ملک میں ہمیں حسین مستقبل کے مواقع نہ نظر آئے۔ ہم ایک مسلمان قوم ہیں، لیکن تھوڑے نئے زمانے کے، جن میں صبر، برداشت، ایمانداری اور بھائی چارے جیسی چیزیں اپنی آخری سانسیں لے رہی ہیں۔ آج ہم بلوچی، مہاجر، سندھی، پٹھان اور پنجابی ہیں، اور ہمیں حق ہے یہ سوال اٹھانے کا کہ ہمیں اس پاکستان نے آخر دیا ہی کیا ہے۔ اسلام کے نام پر بننے والے اس ملک کو لسانیت کے نام پر بانٹ دیا گیا۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جس نے اپنی چھوٹی سی عمر میں 3 جنگوں کا سامنا کیا، اپنا ایک بازو بھی کٹوا دیا۔ اس کے باوجود یہ دنیا کی 7ویں اور مسلمانوں کی پہلی اور واحد ایٹمی طاقت ہے۔ وہ ملک جس کو پچھلے 60 سالوں سے آج تک لوٹا جا رہا ہے، لیکن آج بھی یہ ترقی کی طرف بہت دھیمی رفتار سے بڑھ ضرور رہا ہے۔ یہ سب کچھ ناممکن تھا اگر اس ملک کے قیام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا نہ ہوتی۔ یہ ملک کسی انسانی اور شیطانی طاقت کی مرضی اور سیاست کی بنائی ہوئی سیکولر اسٹیٹ نہیں، بلکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کی گئے لاکھوں مسلمانوں کی دعاؤں کا جواب ہے۔ یہ ایک اسلامک اسٹیٹ، اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے۔ ہمارے ملک کے پاس سب کچھ ہے، اس کے باوجود ایسا کیوں ہے کہ اس کی قوم مایوسی، تنگحالی، مہنگائی، دہشت گردی اور حرام خور حکمرانوں کی بد عملی کا شکار ہے؟ ان سب چیزوں کی وجہ صرف حکمرانوں کو دینا ناجائز بات ہوگی۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا، ہر قوم کو ویسا ہی حکمران ملتا ہے جیسے حکمران کی قوم مستحق ہوتی ہے۔ آج جو بھی ملک کا حال ہے، اس میں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب ہمارے ایمان کی کمزوری اور اسلام سے دوری کے نتائج ہیں۔ اور اس کی دوسری بڑی وجہ وہی لوگ ہیں جو پچھلے 1500 سال سے کچھ ایسے ہی حالات کا فائدہ اٹھا کر دنیا میں فتنے اور جنگیں برپا کر کے دنیا کی شکل میں تبدیلی لا رہے ہیں، اور 60 سالوں سے جن کا اولین نشانہ پاکستان اور اس کی عوام ہے۔ جس دور میں فری میسنز اپنی مرضی سے مسلمان دنیا کو توڑ کر چھوٹی چھوٹی سیکولر سٹیٹس میں بدل رہے تھے اور اسٹیٹ آف اسرائیل کے قیام کو انجام دے رہے تھے، اسی زمانے میں ان کی مرضی کے خلاف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی یہودی اسٹیٹ کے قیام سے 1 سال پہلے ہی پاکستان بنا دیا۔ بظاہر تو دونوں ملکوں کی تاریخ میں کہیں پہ بھی دونوں کے بیچ میں ڈائریکٹ کانفلکٹ نہیں ہوا، لیکن فری میسنز یہودی پاکستان کو ایک خطرے کی علامت کے طور پر دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ پاکستان کی وہ باتیں جانتے ہیں جو آج بدقسمتی سے خود پاکستان میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اسٹیٹ آف اسرائیل کے قیام پہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اسرائیل کو ناجائز اسٹیٹ قرار دیا، اور ان کا یہ فرمان تھا کہ پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو دنیا کی لیگل اسٹیٹ تسلیم نہیں کرے گا۔ قائد اعظم کے انتقال کے بعد
لیاقت علی خان کو اسرائیل کی طرف سے پاکستان کے لیے ایک بھاری فائنینشیل ایڈ آفر کی گئی، جس کے بدلے میں ان سے یہ ڈیمانڈ کی گئی کہ پاکستان اسرائیل کو ایز اے اسٹیٹ صرف تسلیم کر لے، لیکن لیاقت علی خان نے اس زمانے میں لاکھوں ڈالرز کی ایڈ کو رشوت قرار دے کر ٹھکرا دیا۔ آج پاکستان کے بہت بڑے بڑے ہسٹورینز تک اس بات کی وکالت کرتے ہیں کہ قائد اعظم غیر مسلم تھے اور وہ پاکستان کو ایک سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے، جو کہ حقیقت میں صرف جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر قائد اعظم غیر مسلم ہوتے تو ان کی نماز جنازہ مولانا شبیر رضا عثمانی جیسے بڑے عالم دین نہ پڑھاتے، اور اگر قائد اعظم پاکستان کو ایک سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے تو پھر انڈیا سے الگ ملک بنانے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی، کیونکہ انڈیا خود ایک سیکولر اسٹیٹ ہے۔ قائد اعظم اور پورے پاکستان کے بنانے والوں کی سوچ اور نقطہ نظر کو اسلام اور غیرت کا رخ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علامہ محمد اقبال کے ذریعے دیا۔ علامہ اقبال وہ واحد شخص تھے جنہوں نے فری میسنز کے بنائے ہوئے اس کھوکھلے سیکولر نظام کو سمجھا اور اپنی شاعری اور فلسفے سے اس نظام کی دھجیاں اڑا دی، اور یہی سوچ اور نگاہ قائد اعظم کے اندر پاکستان اسٹیٹ بینک کی اناگوریشن سیریمنی میں کیے گئے خطاب میں واضح نظر آئی۔ The Western world, in spite of its advantages of mechanization and industrial efficiency, is today in a worse mess than ever before in history. The adoption of Western economic theory and practice will not help us achieving our goal of creating a happy and contented people. We must work our destiny in our own way and present the world with an economic system based on the true Islamic concepts of equality of man and social justice. اچھا، یہ صرف اقبال اور جناح کا معاملہ جو ہے اس میں تو زیادہ زور تھا اجتماعی نظام پر۔ اسلام کا نظام اجتماعی، اسلام کا سیاسی نظام اور اقتصادی نظام، سماجی نظام، سسٹم آف سوشل جسٹس ایز گیون بائی قرآن۔ لیکن اس تحریک کی حمایت عوام نے جو کی تھی اور علماء اور مشائخ نے جو کی تھی، پیر جماعت علی شاہ، پیر صاحب مانکی شریف، تمام تقریباً مشائخ جو تھے وقت کے، وہ سب مسلم لیگ کے ساتھ تھے۔ علماء میں اگرچہ جمعیت علماء ہند اور مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہ پاکستان کے مخالف تھے، لیکن بہت بڑی تعداد علماء کے ساتھ تھی۔ خود علماء دیوبند میں سے ٹوٹ کر شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ یہ آ گئے تھے کہ نہیں آ گئے تھے، اور ان کے ساتھی تھے۔ جمعیت علماء ہند سے کٹ کر جمعیت علماء اسلام بنی تھی، اور اس نے جو ہے مسلم لیگ کا ساتھ دیا اور تحریک پاکستان کا ساتھ دیا۔ ان کے پیش نظر کیا تھا کہ اسلامی سزائیں، اسلامی قوانین نافذ کیے گئے۔ یہ دونوں سامنے رکھیے، کنٹراسٹ ہے۔ ان دونوں حضرات کے نزدیک اسلام کا نظام اجتماعی جو عدل دیتا ہے انسان کو، اور ان حضرات کے نزدیک اسلامی قوانین، اسلامی شریعت، خصوصاً تعزیرات، حدود، وہ نافذ کی جائے۔ لیکن ہوا کیا ہے، 56.5 سال گزر گئے اور ان میں سے کسی ایک جانب بھی کوئی پیش رفت نہیں۔ پاکستان بنانے والوں نے پاکستان کے اندر اس نظام کو بحال کرنے کا ارادہ ظاہر کیا جس کو توڑ کر کمزور کرنے میں فری میسنز کو ایک طویل عرصہ لگا تھا۔ 1949 میں پرائم منسٹر لیاقت علی خان نے پاکستان آبجیکٹیو ریزولوشن پاس کی، جو آج تک پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں پوری طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہو سکی۔ اس ریزولوشن کے مطابق پاکستان کا عدلی، معاشی اور قانونی نظام کی بنیادیں قرآن اور سنت کے عین مطابق بنائی جائے گی۔ پاکستان ہر نظریے سے ایک اسلامی ریاست کا بہترین نمونہ بنایا جائے گا۔ یہ وہ ساری باتیں تھیں جو فری میسن دنیا کو ہرگز برداشت اور منظور نہ تھیں۔ آبجیکٹیو ریزولوشن کے عمل سے پہلے ہی لیاقت علی خان کو قتل کر دیا گیا، اور ہر دوسری چیز کی طرح اس قتل کو بھی ایک حادثے کا نام دے کر بھلا دیا گیا۔